السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکہف کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو زیادہ تر لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں تواخذنی، اور یہاں پر دیکھیں تو کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ وقفہ کا کیا مطلب ہے اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اور قرآن پاک میں یہ کیوں آتا ہے۔ اس کو آج کے سبق میں ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یا کے اوپر تشدید ہے اور اوپر دیکھیں تو میم ہے۔ اس میم کو پڑھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، یا کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آگے دیکھیں تو زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں غدا آنا، یا آگے زا آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور 90% لوگوں کو تو ان کی جو ادائیگی ہے نا حروفوں کی، وہ بھی نہیں کرنی آتی۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورۃ الکہف کے مشکل ترین الفاظوں کو کمپلیٹ پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں، پھر اس میں جتنے بھی رولز آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، یہاں پر لام بھی آ رہا ہے، غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ فا کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے اور نون کے اوپر اخفا کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ نا اس رول کو نہیں سمجھ پاتے کہ اخفا کیا ہے اور غنہ کیا ہے۔ اخفا کس طرح کرنا ہے اور غنہ کس طرح کرنا ہے۔ غنہ ہوتا ہے آواز کو ہم دبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح، ایک مرتبہ میں غنہ کر کے دکھاتا ہوں۔ فا نون زبر فن، جب ہم فن کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہماری زبان ہے نا اوپر تالو کے ساتھ لگاتے ہیں، زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اخفا کرنا ہے تو ہم نے چھپا کر پڑھنا ہے اس کو۔ کس طرح، فا نون زبر فان، یہ جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں الف کو وصل الف۔ جب اس الف کے بعد اگلا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو، مشدد کس حرف کو کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر تشدید ہو۔ اگر الف کے بعد وہ آ جائے تو ہم الف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے پہلا جو حرف ہے نا زبر کے ساتھ یا جو متحرک حرف ہوگا اس کو ہم اگلے ساکن یا مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے، فا کو نون سے ملائیں گے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، وہ تو حروف مدہ ہوتا ہے۔ جی وہ حروف مدہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آگے رولز اپلائی ہو رہے ہیں نا، تو رول کو آپ فالو کیا کریں۔ فا نون زبر فان، فان نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں یعنی چھپاتے ہیں۔ فان طا زبر طا، فان طا لام زبر لا، فان طالا قاف الف زبر قام، فان طالا قام۔ یہاں لکھا ہوا ہے وقفہ۔ وقفہ جو ہوتا ہے، وقفہ کا مطلب رکنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سکتہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وقفہ۔ سکتہ میں ہم کیا کرتے ہیں، آواز کو، سانس کو توڑے بغیر رک کر آگے تلاوت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب آپ نے وقفہ کرنا ہے نا تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سکتے کی نسبت وقفہ زیادہ ہوگا۔ کیا کریں گے، سکتے کی نسبت وقفہ زیادہ کریں گے۔ کس طرح کریں گے، فَانطَلَقَا حَتَّى، جب آپ نے وقفہ کرنا ہے نا تو سانس کو نہیں توڑنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ سانس کو توڑیں اور وقفہ کریں، اس طرح کا وقفہ نہیں کرنا آپ نے سانس کو بغیر توڑے سکتے کی نسبت زیادہ وقفہ کرنا ہے۔ آگے آ جائیں، حتیٰ، یہ چھوٹی مد ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہم سختی کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور 2 بار بھی پڑھتے ہیں۔ حتیٰ، حا تا زبر حتیٰ، مد کھڑا زبر تا، حتیٰ
إذا لقي غلاما فقتله، یہاں پر یہ لام آ رہا ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے نہیں۔ لام کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ نہیں کیا کہ ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے۔ مثلا فن غلاما فقتلہ، یہاں پر وقف کر کے قولا نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر سانس ٹوٹ رہی ہے، تلاوت پیچھے سے ہم کر کے آ رہے ہیں، تو پھر آپ وقف کر سکتے ہیں اور پھر کیا کریں گے، آگے پیچھے سے شروع کریں گے۔ جس طرح میں نے تلاوت کے شروع پہ یہاں پر وقف کیا نا سٹاپ، تو اور پیچھے سے میں نے شروع کیا۔ اسی طریقے سے آپ کی سانس تو اگر ٹوٹ رہی ہو تو آپ رک سکتے ہیں، اگر سانس نہیں ٹوٹ رہی تو پھر آپ نے ہرگز یہاں پر نہیں رکنا۔ غلاما فقتلہ قال اقتلت، قال اقتلت نفسا، یہاں پر دیکھیں تو زا زبر زا، کاف کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے اور یا کے اوپر سختی کرنے۔ کس طرح؟ کاف یا زیر کی، زکی یا زبر یا، زکی یا، تا میم دو زبر تم۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہا کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے ہا کو نہیں پڑھنا، ہا کو اس وقت پڑھنا ہے جب آپ یہاں پر رک جائیں، یعنی کہ وقف کریں۔ وقف کی صورت میں ہم ہا کو پڑھتے ہیں اور تا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اوپر جو دو زبر ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، میم کو بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے کیونکہ کوئی سائن وقف کا نہیں ہے۔ تو ایک اور رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے جس کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ یہاں پر ہم کس کو بدلیں گے؟ نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلیں گے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف اگر با ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ نون ختم ہو جائے گا، میم کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ تا با دو زبر تب بھی آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے تا میم دو زبر تم، اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے، تم زکیتم، با زیر بھی، زکیتم بھی، غین یا زبر غی، را زیری، غیری نفس۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہے اس کے بعد دوسرا حرف ہم خود سے ساکن کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ لفظ کس طرح پڑھا جائے گا؟ نون فا سین زبر نفس، کیا؟ نفس، اور نیچے والی دو زیر آپ نے ختم کر دینی ہے، زکیتم بغیر نفس، لقد جئت شیئا نکرا۔ دو زبر کے وقف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک زبر کو ختم کرتے ہیں، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ یہاں پر دیکھیں تو شین یا زبر شئی، حمزہ نون دو زبر ان، حمزہ کے آگے جو الف ہے یہ اس کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، شئی ان، نون کاف زبر نک، شئی ان، نون کاف پیش نک، شئی ان نک، را الف زبر را، شئی ان نک را، فانطلقا حتی إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ آگے آ جائے، یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں غدا آ انا، یہ غدا آ انا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی پوری تلاوت کرتے ہیں پہلے، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا، یہاں پر دیکھیں یہ جو دال ہے نا یہ الف کے ساتھ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے کہ یہ الف کے اوپر حمزہ ہے تو ہم الف کو الگ پڑھیں گے، اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے الف کے ساتھ جو ہے نا، الف پہلے حرف کے ساتھ مل رہی ہے دال کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے؟ دال الف مد زبر دا، غدا حمزہ زبر ا، غدا ا، نون الف زبر نا، غدا انا۔ آگے یہاں پر زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو وا خزنی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو وا خزنی نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو آخذنی۔ کس طرح؟ تا پیش تو، حمزہ الف زبر آ، تو آ، خا ذال زیر خز، تو آخذ، اس واو کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور نیچے آ جائے تو یہاں پر کیا ہے؟ تا را پیش تر، ہا قاف زیر حق، تر حق، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ یہاں پر جو ہے نا نون کے آگے دیکھیں تو یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ وَلَا تُرْحِقْنِي
ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا